بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا بے شک، الذین وہ لوگ کہ جنہوں نے کفرو کفر کیا، وماتو اور وہ مر گئے، وہم اور وہ اس حال میں کہ کفارن کافر تھے، اولئک یہی لوگ ہیں، علی اوپر ہم ان کے، علیہم ان پہ، لعنت ہے، اللہ اللہ کی، والملائکتی اور فرشتوں کی، والناسی اور لوگوں کی، اجمعین سب کے سب۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور وہ اس حال میں مر گئے کہ وہ کافر ہی تھے، اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، یہ ایسے لوگ ہیں کہ جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اور فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 161 ہے، جس میں اللہ رب العزت گزشتہ آیت مبارکہ میں چونکہ بیان فرمایا گیا تھا کہ جو لوگ برائیوں میں مبتلا ہیں، گناہوں میں مبتلا ہیں، نارمل گناہ نہیں بلکہ یہ ہے کہ کافر ہیں، یعنی کہ اللہ کا انکار کرتے ہیں، اللہ کی ذات کا، اس کی صفات کا انکار کرتے ہیں، تو ان پہ جو ہے ایک آیت سے پہلے ہم لوگوں نے پڑھا تھا کہ ان پر اللہ تعالیٰ کی بھی لعنت ہے اور تمام لوگوں کی، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے۔ اب اس کی مزید وضاحت اسی آیت کی آئی ہے کہ کس پہ کون لعنت کرتے ہیں، لعنت کرنے والوں سے مراد کون ہیں۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، جو لوگ کافر ہوئے اور اسی حال میں مر گئے۔ اب اس ایک جملے سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ کسی انسان کو متعین کر کے اس پہ لعنت بھیجنا جائز نہیں ہے، لیکن اوورآل اس طرح بات کر سکتے ہیں ہم کہ چور پہ لعنت ہو، قاتل پہ لعنت ہو، کافروں پہ لعنت ہو، لیکن کسی کافر کے لیے بھی اس کی زندگی میں ہمارے لیے جائز نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ یہ کافر ہے اور اس وجہ سے ہم اس پہ لعنت بھیجیں۔ اللہ رب العزت کی قوانین دیکھیں کہ اگر کوئی کافر ہے اور کفر ہی کی حالت میں مر گیا تو پھر اس پہ لعنت کی جا سکتی ہے، لیکن ہمیں تو یقینی بات نہیں پتا ہوتی کہ یہ انسان جو ابھی کفر کی حالت میں تھا، ہمارے سامنے کافر تھا اور اس کے بیانات سب کچھ، لیکن کیا پتا اس نے مرتے وقت کلمہ پڑھ لیا ہو، توبہ کر لی ہو، لہٰذا ہمارے لیے مناسب نہیں ہے کہ ہم کسی پہ لعنت بھیجیں۔ ہاں، والناس اجمعین، تمام لوگ بھی بھیجیں گے، لیکن کب؟ قیامت والے دن۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ کافر ہیں، جنہوں نے مکمل طور پہ اللہ تعالیٰ کا انکار بھی کیا، نہ صرف خود کیا بلکہ دوسروں کو بھی اللہ سے دور کیا، دین سے دور کیا، گمراہ کیا، اور اسی حال میں مر گئے، انہوں نے کوئی ایمان قبول نہیں کیا، انہوں نے کوئی توبہ نہیں کی، یہ تو قیامت والے دن کلیئر ہو جائے گا نا، کون بغیر توبہ کے اللہ رب العزت کے سامنے آ گیا ہے اور کون اسی حالت میں بغیر توبہ کی توفیق کے مر گیا ہے، اور وہ کافر تھے اسی حال میں، تو پھر کیا ہوگا ان پر اس وقت اللہ کے پاس قیامت والے دن اللہ بھی لعنت کریں گے اور فرشتے بھی اور تمام لوگ۔ لعنت سے مراد اللہ کی رحمت کی دوری کی دعا، بد دعا، پھٹکار ان کے اوپر ہوگی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اللہ رب العزت خود اپنی رحمت سے ان کو دور کر دیں گے اور دھتکاریں گے ان کو، کافروں کو، جب وہ اسی حال میں مر گئے، فرشتے بھی ان کو نفرت کی حقارت اور اس سے کہیں گے، اور الناس اجمعین، تمام لوگ بھی، کیونکہ انہوں نے لوگوں کو بھی بعض دفعہ دور کیا ہوگا، لوگوں سے بھی حق پوشی، جیسے ابھی اسپیشل جو واقعہ چل رہا تھا کہ اللہ کی قرآن کو چھپانا اور یہ تورات کو چھپانا اور اللہ کے احکامات کو چھپانا، تو ایسے لوگوں کے لیے وہاں کہا گیا تھا کہ ان پہ لعنت ہے، اور اب یہاں پر بھی وہ بھی شامل ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے اس طریقے سے کفر کیا اور ساتھ جو اللہ کے احکامات کو، اللہ کے مسائل کو اور اللہ کے دین کو چھپایا جان بوجھ کے، تو ان کے اوپر پھریں اور اس کے بعد ان کو توبہ کی توفیق نصیب نہیں ہوئی، تو جب قیامت آئے گی تو اس وقت اللہ رب العزت اور فرشتے اور تمام لوگ ان پہ لعنت بھیجیں گے۔ اور یاد رکھیے کہ جن کے بارے میں یقینی علم ہو کہ وہ کفر پر مرے ہیں، انہی پہ لعنت کی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ بڑے سے بڑے گناہگار پر بھی لعنت نہیں کی جا سکتی، کیا پتا اس نے سچی توبہ کر لی ہو یا اللہ تعالیٰ نے اس کی کچھ نیکیوں کی وجہ سے اسے معاف کر دیا ہو، اور جن گناہوں کی وجہ سے لعنت کا لفظ استعمال نہ ہوتا ہے، ان کے اس نے توبہ نہ کی تو بارگاہ الہی میں بھی وہ ملعون ہوگا، لعنت اس پر ہوگی، اور قیامت کے دن رحمت سے دوری کی سب اس کے لیے بد دعا کریں گے وہاں پر، کیونکہ انہوں نے دوسرے لوگوں کو بھی بہت زیادہ گمراہ کیا تھا۔
یعنی جس نے، اور پھر جو اسپیشل کیا تھا کہ گزشتہ آیات کو سامنے رکھتے ہوئے کہ جس بندے نے بھی حق پوشی کی، یعنی حق کو چھپایا، اللہ کی کتاب کو چھپایا، اور اس کی حق پوشی کی وجہ سے دوسرے لوگ بھی گمراہ ہو گئے اور وہ خود آخر تک کافر ہی رہا، تو وہ دوسرے تو اس پہ لعنت کریں گے نا، قیامت والے دن جہنم کو دیکھیں گے، آگ کو دیکھیں گے تو اس پہ لعنت کریں گے کہ تمہاری وجہ سے ہمیں. اور قرآن پاک میں بہت زیادہ ایسا مکالمہ آپ کو نظر آئے گا کہ وہ ایک دوسرے سے لڑیں گے، ایک دوسرے سے جنگیں کریں گے، وہاں پہ ایک دوسرے پہ لعنتیں بھیجیں گے، کہیں گے تم نے ہمیں کہا تھا، وہ کہیں گے ہم نے تمہیں پکڑ پکڑ کے کیا کیا تھا، ہم نے تم سے بات کی تھی اور تم خود ہی جو پھٹکار لعنت والے تھے جس وجہ سے تم جو ہے اللہ سے دور ہو گئے. تو بہرحال یہ جو جہنمی ہیں اور ملعون ہیں، مرنے کے بعد ان کی کوئی توبہ قبول نہیں، اگر ہماری بھی نہیں ہوگی توبہ کے لیے کیا شرط ہے آپ کو پتا ہے، وہ شرائط ہم نے پڑھ لی. لیکن یہ کہ ایک اور بات ہے کہ توبہ کب تک ہم کر سکتے ہیں؟ توبہ اس وقت تک کر سکتے ہیں جب یہ سانس ہماری باقی رہے، جب یہ ہمارے فرشتہ آ جائے اور روح نکالنے لگے اور پتہ کوئی ہنسلی ہے، اس طرح کوئی ہڈی ہے، وہاں تک ہماری روح پہنچ جائے تو اس کے بعد توبہ نہیں ہوتی. اچانک بھی موت آ سکتی ہے میری پیاری بہنوں، آپ نے سنا ہوگا جب ویسے تو پاکستان میں ہر جگہ کتنے واقعات حادثات ہوتے ہیں، لیکن جو اپنے علاقے میں یا اپنی جاننے والی جگہ پہ جب ہو جائے تو وہ زیادہ ہم لوگوں پہ افیکٹ کرتا ہے. تو آزاد کشمیر میں جو پتن کے مقام پہ حادثہ ہوا، 20 لوگ جو ہے ایک دم سے، 20 کیا پتہ نہیں 25-30 آدمی، تو 2 منٹ، مطلب پہلے 2 منٹ پہلے وہ کیا سوچ رہے ہوں گے، کیا ان کے خیالات ہوں گے، کیا گپ شپ چل رہی ہوگی، کیا پروگرام ہوں گے، کب جائیں گے گھر، کیا کریں گے، کیا نمازیں پڑھیں گے، کیا توبہ کریں گے، کیا کچھ، کیا ان کو اندازہ تھا کہ یہ اگلا لمحہ جو ہے ہمارا آخری ہے. پھر انہوں نے کیا توبہ کا ان کو موقع ملا ہے جب انہوں نے جب وہ ایکسیڈنٹ ہوتے اس دوران بندہ بہت ہوا تو زیادہ سے زیادہ کہہ سکتا ہے لا الہ الا اللہ لا الہ بول، بس اس سے زیادہ بندہ نہیں بول سکتا. سچی توبہ، باقاعدہ توبہ نہیں کر سکتا گناہوں کو یاد کر کے. اس بندے کو بالکل ہوش نہیں ہوتا. اور پھر جب انسان پھر خاص طور پہ جب موت فرشتہ نظر آ جائے سب کچھ، تو اس کے بعد توبہ کا راستہ بند. کوئی پتہ نہیں ہے کس اگلے لمحے میں آ جائے، یہاں سے کھڑے ہوں اور ہمارے اوپر آ جائے فرشتہ. یہ پتہ ہے موت کا تو کوئی بھی انکار، پوری دنیا میں ہر چیز کا انکار ہے، اللہ کا انکار کرنے والے ہیں، جنت کا، جہنم کا، سب کچھ، لیکن موت کا آج تک کسی نے انکار نہیں کیا. پھر بھی پتہ نہیں کیوں ہم اس موت سے ڈرتے نہیں ہیں. اور پھر دوسرا توبہ قبول کب نہیں ہوگی؟ جب یہ سورج جو ہے مشرق سے طلوع ہوتا ہوا نظر آتا ہے نا، اچانک ایک دن کیا ہوگا کہ سورج مشرق سے طلوع نہیں ہوگا، مغرب سے طلوع ہو جائے گا، یعنی قیامت کا اعلان ہو جائے گا. تو اس وقت کیا ہوگا؟ توبہ قبول نہیں ہوگی. اس سے پہلے سب توبہ کر سکتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مر جائیں تو پھر یہ ساری لعنت ہوگی، زندہ ہیں تو ہو سکتا ہے وہ توبہ کریں. اس لیے جب تک کفر پر ان کے مرنے کا یقین نہ ہو، ہمیں کسی پہ بھی لعنت نہیں کرنی، ٹھیک ہے؟ اور اس سے لعنت کے متشابہ الفاظ بولنا بھی مناسب نہیں ہے، کیونکہ ہمیں نہیں پتا کسی کے بارے میں اس کے دل میں کیا ہے، اس کا ظاہر کیا ہے، اس کا باطن کیا ہے، اس کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا تعلق ہے. کچھ ہے ہم نے کوشش کرنی ہے، دعا کرنی ہے. جو ہمیں لگ رہا ہے کہ بہت بڑا کوئی گنہگار ہے اور ہم بہت نیک ہو گئے تو ہم اس گنہگار کے لیے دعا کر سکتے ہیں، لیکن اس کی توہین کرنا، اس کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرنا، یہ ہمارے اسلام نے ہمیں نہیں سکھایا ہے. بہرحال اس آیت مبارکہ میں کیا ہوا وہ تو آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گیا کہ اللہ پاک فرما رہے کہ جو کافر ہونے کی حالت میں ہی مر جائے تو ان پر لعنت اللہ کی، فرشتوں کی اور لوگوں کی ہے. اور ہم لوگ بھی کچھ ایسے گناہ کر لیتے ہیں دنیا میں کہ جن کی وجہ سے اللہ کی لعنت کی مستحق ہو جاتے ہیں. قرآن پاک میں مختلف جگہوں میں ہم ایسے الفاظ پڑھیں گے تو ہم دعا کرتے ہیں اپنے پیارے اللہ میاں سے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان ایسی تمام گناہوں سے بچا دے، ہر گناہ سے بچا دے، لیکن اسپیشل جن گناہوں پہ تو نے لعنت برسائی ہے نا، یا اللہ ایسا گناہ گار مت کر دینا، ایسے گناہ سے ہم سے سرزد مت کروانا کہ ان پہ ہمارے اوپر لعنت بھی برسنے والی ہے. بہت سارے ہیں، ڈیٹیل میں سرچ کر لیں آپ لوگ، بہت ساری ایسی چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی کہ آپ لوگ کانوں کو ہاتھ لگائیں گے کہ اتنی معمولی چیز اور اس پہ بھی اللہ کی لعنت یا نبی کی لعنت برس رہی ہے، اور پھر ہم اس کام کو کر رہے ہیں. لعنت اللہ علی الکاذبین، یاد ہوگا نا آپ کو، جھوٹ بولنے والے پہ بھی اللہ کی لعنت ہے. بہت ساری البتہ ایسی چیزیں انشاءاللہ پڑھتے رہیں گے ساتھ ساتھ. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.